मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बात जो पाकिस्तान नहीं कभी समझा वो ये है कि मुसलमान हों या जो भी हों, कोई मुल्क दूसरे मुल्क में अपने किसी और मुल्क के लोगों को अपने मुल्क में एंटर नहीं होने देता। इस वक्त की कंडीशन ये है कि जो इजिप्ट है वो जो पैलेस्टीनियंस की जो मैस एग्जिडस है उसको रोक रहा है। ये जो मैसिव नंबर में निकलना चाहते हैं और सेफ जगहों पे जाना चाहते हैं, क्योंकि इजरायली फ़ौज ने ये कहा है कि गज़ा को छोड़ दे, चले जाएं कहीं और। अगर गज़ा को छोड़ दे तो कहाँ जाएं भाई? तो वो ज़ाहिर बात है, हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि जिसे वो कहते हैं ना कि कई लोग तो कह रहे थे अपोकलिप्टिक अपोकलिप्टिक सीन्स हैं, और इसमें बड़े पैमाने पे इसराइल जो है वो मैसिव पार यूज़ कर रहा है। एक तो हमास ने गलत किया ये सारा कुछ करके। आई डो नॉट सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस माइंडसेट कि आप इस तरह के मीन्स के ज़रिए अपने गोल्स को अचीव करना चाहें। वी हैव बिन टॉकिंग इट अ लॉट ऑन दिस इन द पास्ट एज वेल। ऐसे मीन्स नहीं है। और अब आप फ़लस्तीनियों को आपने जो है वो गज़ा के लोगों को रहमो करम पे छोड़ दिया, इजराइल पे। कोई दुनिया में मुल्क उनको नहीं कह रहा बस करो, मारना बंद करो। कहाँ गई गजा? कितने को हमले कर रही है इस वक्त हमास? क्या कर रही है? आप लोग क्यों करते हैं? ये लोग जो इसके बिहाइंड, जो इसके इन 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 हमास के जो पीछे हैं, जो इसको फाइनेंशियल एंड मटेरियल सपोर्ट दे रहे हैं, दे नीड टू थिंक इट। हमने पाकिस्तान ने बड़ी अफ़गानों के लिए कुर्बानियाँ दी हैं जनाब। हमने उनके साथ ज़्यादती भी बड़ी की है, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन हमने उनको बड़ी हॉस्पिटैलिटी शो की है। लेकिन आज आज आपको पता है इस वक्त सारे का सारा जो है वो इजिप्ट इस चीज़ में मसरूफ़ है, और वो कह रहा है कि ये जो बड़ी तेज़ी से लोग गज़ा स्ट्रिप से सिनाई पेनिनसुला में आना चाहते हैं, बिकॉज इसराइल की जो बम्बार्टमेंट हो रही है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई इसको जो है ना वो ये बम्बार्टमेंट नहीं रुकनी। ठीक है जी। अब इजिप्शियंस परेशान हो गए हैं। सारी बात है कि अब क्या होगा और कैसे होगा। और पाकिस्तान को मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि पाकिस्तान को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि हम, ये नहीं हो सकता कि हम ग्रुप्स जो वायलेंस करते हैं उनके साथ लड़ें भी एक जगह पे, अपने मुल्क में उनके साथ लड़ें और किसी मुल्क में उनको सपोर्ट करें। आई थिंक देयर शुड बी क्लैरिटी इन पाकिस्तान विच इज़ नॉट देयर फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम। इंडिया इसराइल के जो ताल्लुकात हैं, दे आर ऑफ वेरी सिग्निफिकेंस एट द मोमेंट। इस वक्त एक बड़ी बात चीज़ें डिस्कस हो रही है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्यों इसराइल को सपोर्ट कर रही है। वाई दे हैव डिक्लेयर्ड एंड कॉल्ड हमास को दहशतगर्द एंड ऑल दैट वो कर रहे हैं और बड़ा खुल खिला के आ रहे हैं, बिकॉज उनको डेफिनेटली एक इंटरनल सपोर्ट मिलती है। जो इंटरनल उनका जो एक माहौल है कश्मीर में एंड ऑल अदर देन दैट, उसको वो सपोर्ट मिलती है। नरेंद्र मोदी साहब ने हमास को कंडेम किया, इसराइल को अपनी सपोर्ट दी, और उन्होंने कहा हमास को और दबाओ, मारो इनको, ख़त्म करो इनको। ठीक है। सो ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। मोदी साहब ने जो ट्विटर पे ट्वीट डाली थी कि वी आर शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक इन इसराइल, और इसी तरह पूरी दुनिया में जो है वो की। ठीक है जी। अब 92 तक आपको पता है इंडिया के इसराइल से कोई ताल्लुकात नहीं थे, जिसे वो कहते हैं ना। और इंडिया अमूमन वो मुल्क है जो क्राइसिस में अपनी साइड नहीं लेता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फटाफट साइड ली है। अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर को भी समझने की ज़रूरत है कि अ कंट्री विच डज नॉट टेक अ साइड। इसराइल, आप देखिए ना, रशिया के ऊपर अमेरिका पिट के मार गया ना कि साइड लो, वो कह रहे नहीं लेनी। ठीक है। इवन के अमेरिका को इंडिया की बात मानना पड़ी इस सेंस में आके। और वो क्या बात मानना पड़ी? वो ये बात मानना पड़ी कि भाई हम जो है वो G20 में रशिया का नाम लिए बगैर क्रिटिसिज्म करेंगे। अमेरिका ने कहा ठीक है। सो इंडिया ने फटाफट साइड चूज़ किया इस टाइम। माजी में वो नहीं करते। ठीक है जी। इट मीन्स जो इंडिया इज़ अ रिलेशनशिप है, इट इज़ गेटिंग वेरी मच मैच्योर। और इसराइल शुरू से बड़ा जो है इस हवाले से, वो इंडिया के साथ ताल्लुकात चाहता था। लेकिन इस इंडिया ने जो है वो जितने भी इसराइल के जो इंडिया डरता था, बेसिकली इंडियन जो गवर्नमेंट होती थी वो मुसलमान आबादी के उससे डरती थी। लेकिन ये जो इंडिया की गवर्नमेंट है ये मुसलमान आबादी से डरती नहीं है। अपने मुसलमान जो इंडिया के अंदर हैं, इन्होंने एक वो जो कल्चर एक डेवलप किया, और उस कल्चर में बेसिकली वो एक तरफ जहाँ पे उनका दिल करता है वो मुसलमानों को दबा लेते हैं,
دوسری طرف انہوں نے ایک ماحول ایسا پیدا کر دیا کہ ساری کی ساری جو فریڈم اسٹرگل ہے وہ انڈرمائن ہو گئی ہے، اور وہ لیبل ہو گئی ہے ایز اے دہشت گردی کو انہوں نے لیبل کر لی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جہاں جہاں پہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں وہاں پہ ایوولوشن نہیں ہوا۔ اس ماڈرن ایج میں جہاں پہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہو، آپ جو ہے اب حماس کو دیکھ لیں، حماس از ناٹ گیٹنگ اینی سپورٹ۔ اچھا پوری دنیا یہ کہتی ہے اسرائیل از آکوپائر، لیکن نو بڈی سپورٹنگ حماس، ٹھیک ہے۔ سو اٹ مینس کہ the world is recognizing one thing that اسرائیل جو ہے وہ آکوپائر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کے اوپر آکوپیشن ہوا ہے فلسطینیوں کے اوپر، بٹ اس کا تو راستہ وہ نہیں نکل رہا، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن نو بڈی سپورٹنگ حماس۔ اٹ مینس دیٹ دیز نیو مینس یہ جو ہیں ان کو کوئی وہ نہیں کیا جا رہا۔ سو انڈیا بڑا اسمارٹلی اپنے مسلم پاپولیشن کو بڑا کیٹر کیا اور وہ سارا کیا، اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں جو ریلیجیسلی جو نیشنلزم ہے وہ مسلمانوں کے اندر ہے۔ میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، بہت سارے دوستوں کو نہیں پتا، میں نے اس پہ بیسس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے پولیٹیکل اسلام، اور میں نے اس پہ میرا جو تھیسس تھا، جو جسٹ آف دا تھیسس یہ تھا کہ جو مسلم ورلڈ ہے ساری کی ساری، اینڈ پرٹیکولرلی اسلامک پارٹیز ان پاکستان، they have come and they have got mature and they have established themselves کہ وہ اس سارے پروسیس کے اندر انٹرنیشنلی they are not going to support other countries. So Pakistani Islamist parties, they don't support in other countries any political party because the circumstances have changed. حالات بدل گئے ہیں۔ سو وہ جو ریلیجیس نیشنلزم ماضی میں ہوا کرتی تھی وہ نہیں ہے۔ سوورینٹی، نیشن اسٹیٹ has got mature, concept of sovereignty has got mature. وار اگینسٹ ٹیررزم، 9/11، ان چیزوں نے سب نے ایک ایکو سسٹم جو بلڈ کیا، اس میں یہ تمام یہ جو ریلیجس نیشنلزم کا جو کانسیپٹ ہے یہ بیک ٹریک کر گیا۔ سو یہ چیزیں ہیں۔ پہلے جسے وہ کہتے ہیں نا مسلمان بڑے سمپیتھیٹک ہوا کرتے تھے فلسطین کے کاز کو، لیکن اب جو ہوا ہے یہاں پہ obviously اس سے چیزیں جو ہیں چینج ہو گئی ہیں، اور اب انڈیا نے بڑا کھول کھلا کے کنڈیم وغیرہ کر دیا، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ مسلم ورلڈ کے اندر بھی خاموشی ہے، اور ہمیں یہ سائڈ لینی ہے ٹو ایڈریس our domestic problem. The Indian leadership understand that we have to take a side to address our internal problem. تو وہ انٹرنل پرابلم کی وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک چیز ہے۔ اب یہ یاد ہے مجھے کہ 2003 میں ایریل شرون ہوا کرتے تھے، پہلے ایک اسرائیلی پرائم منسٹر تھے، تو 2003 میں وہ انڈیا میں آئے تو بڑے پروٹیسٹ ہوئے انڈیا کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اب کہاں ہیں آپ؟ ساری چھوڑیں، آج تک ٹو دس پوائنٹ اینڈ ٹائم دیر از نو پروٹیسٹ ان پاکستان اباؤٹ حماس اینڈ اباؤٹ غزہ، اباؤٹ دا اسرائیلی وائلنس۔ یہ جو اس وقت نہ حماس کی حمایت میں کوئی ہے، نہ اسرائیل کی کے خلاف ہے کوئی، اس وقت پاکستان میں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اوور آل ہم جو ایک جنرل اسمبلی، سو اٹ مینس ایکو سسٹم چینج ہو چکا ہے، چیزیں بہت زیادہ جو ہے بدل چکی ہیں، جس کو میرا خیال ہے پاکستانی بھی سمجھ گئے ہیں۔ پبلک اوپینین تھوڑی بہت ہے ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، وہ ساری دنیا ہی کہہ رہی ہے ظلم ہو رہا ہے، یو آر اے مسلم، یو آر اے نان مسلم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بٹ اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ حماس نے بھی ظلم کیا ہے، یہ ایک اس طرح کا مینس کو اڈاپٹ کرنا، اینڈ دین اسرائیل جو کر رہا ہے ود آل دیٹ پاور اینڈ مائٹ اینڈ ملٹری پاور، وہ تو اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سو انڈیا کے اندر وہ یہ جو ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں نا وہ جسے آپ کہتے ہیں، سو جب مودی صاحب 2014 میں الیکشن ہوا تو انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے، بیکاز آئی تھنک ایٹ دیٹ ٹائم دی انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ تھاٹ دیٹ وی ہیو ٹو ایڈریس دس کشمیر کا ایشو. So the BJP came with this mindset, BJP came with this maturity that we need to address the Kashmir issue and we need to label, because the war against terrorism, 9/11 and all these things, and freedom struggle sari compromise ho gayi thi. So I think the Indian Foreign Office and the military leadership might have briefed the BJP about evolving relationship and the defensive جو ایک اپروچ ہے by the Islamists، اس کو انہوں نے میرا خیال ہے انہوں نے کیا۔ سو اسی لیے 2015-16 میں جسے وہ کہتے ہیں نا، ایون کہ اس کے باوجود 2015-16 میں ایک ووٹ ہوا تھا جس میں UN کے اندر اور یہ کہا گیا تھا کہ کیا اسرائیل جو ہے اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے کے آنا چاہیے فار اٹس جو وار کرائمز ہیں 2014 کے جو کرائسس ہو غزہ میں،
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہو رہا ہے اس وقت، اس کے اوپر تو nobody will come and support this kind of a resolution. کوئی بھی نہیں سپورٹ. انڈیا نے 2015-16 میں اس میں ابسٹین کیا تھا، اور پھر مودی صاحب چلے گئے اسرائیل 2017 میں، اینڈ دین وہ ساری چیزیں چلتی رہی. اب جتنی بھارتیہ جنتا پارٹی ہے which is basically a brand for Hindu nationalism, اینڈ جو بینجامن نیتنیاہو ہے ہی از اے برانڈ فار رائٹ ونگ. ان کی جو لیکود پارٹی ہے اور ان کا جو فار رائٹ الائنس ہے، اینڈ دے آر آل الٹرا نیشنلسٹ، ریلیجیسلی الٹرا نیشنلسٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ ایک پراپر دونوں انڈینس اینڈ دی اسرائیلیز دے ہیو دس ایتھنو نیشنل، جسے کہہ لینا دونوں میں ایتھنو نیشنلزم ہے، اینڈ دے ہیو دس اپروچ largely, اور وہ سمجھتے ہیں that we have a shared enemy. So it was not that much strategic. پہلے ایسے لگتا ہے کہ زندگی کے جو ہیومن ہسٹری دیکھیں فرام 1947 onward، تو جتنے بھی جو مذہبی نیشنلسٹ تھے وہ کبھی اکٹھے رہے ہیں. ابھی ایک نیا ٹرینڈ ایمرج ہو رہا ہے کہ کس طرح یہ جو ایتھنو نیشنلسٹ ہیں یہ کس طرح ایمرج ہو رہے ہیں اور یہ سامنے کس طرح آ رہے ہیں. انڈیا از ایمرجنگ ویری فاسٹلی. جیسے ہم نے شروع میں بات کی دیٹ انڈیا ڈیڈنٹ یوز ٹو ٹیک سائڈ، بٹ وائی انڈیا از سو کوئک ان ٹیکنگ سائڈ؟ اس آل انٹرنیشنل ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں، اینڈ دے ہیو ٹو ایڈریس دیئر اون انٹرنل ایشوز کو بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے. سو دیٹس وائی بیسیکلی وٹ آئی سبسکرائب. میری یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی اس حوالے سے ہے کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. سو نریندر مودی کو اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ اور وہ کہتے ہیں، ویسے انڈیا کہتا ہے دیٹ دے سپورٹ دا پیلسٹینین کاز، اور محمود عباس کو. اچھا مزے کی بات ہے، فلسطینی دے نیور اسٹوڈ ود پاکستان. آپ کو پتہ ہے مجھے جو کیا نام تھا ان کا، یاسر عرفات جو تھے، ہی نیور سپورٹڈ پاکستان یا کشمیر کا، اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے. مشرف ایک دفعہ جنرل مشرف واز اے پریزیڈنٹ، تو یاسر عرفات پاکستان آئے تو انہوں نے کہا باہر جا کے پریس سے بات کرنی ہے تو ذرا کشمیریوں کی سپورٹ کریں اور انڈیا کو دبائیں. اور انہوں نے کہا سوری میں نہیں کروں گا. سنس دین پاکستان نے تبدیلی کر لی. انہوں نے کہا یار فلسطینیاں دے واسطے جنہیں ایٹ اسٹیٹ لیول، اینڈ وین اٹ کمز ٹو پبلک اوپینین جب بنتی ہے تو پھر دین دا اسٹیٹس ہیو ٹو چینج دا موڈس اپرنڈائی. جس طرح محمد بن سلمان کو ساری ٹاک سے باہر آ گئے، دین دا ریزن بیہائنڈ از یہی ہے نا. ٹھیک ہے. سو محمود عباس جو ہے وہ ہمارا دے آر ناٹ اے فرینڈ آف پاکستان. ایجپٹ اسرائیل کے مقابلے میں they don't support us. And they very carefully cater this Indian perspective جو پیلسٹینینز ہیں. اور پاکستان کے کچھ ساتھ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اتنی لمبی چوڑی وہ ہے بھی نہیں ہے ہماری اسرائیل فلسطین کے ساتھ. اور میں تو آئی ہیو نیور بین سپورٹیو آف آل دس مائنڈ سیٹ. یہ جو بھی وہ کر رہے ہیں، یہ جو میں اس کو میں نہیں سپورٹ کرتا ہے. یہ ہمیں وی نیڈ ٹو re-engage with the world on new lines. The new battle lines have been drawn and the nations need to look at that. وہ کون سی بیٹل لائنز ہیں، وہ کیا ٹرینڈز ہیں. سعودی عرب ایک نئی ڈائریکشن میں چل پڑا ہے، اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ سعودی عربیہ چل پڑا. دا ریزن بیہائنڈ از دیٹ دا سعودیز ہیو انڈرسٹوڈ دیٹ ویئر ڈو وی اسٹینڈ اینڈ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. دا سعودیز آر ویری مچ میچور ناؤ. And I think the Pakistan needs to follow the suit. Pakistan needs to follow this paradigm where they need to engage with everyone. نریندر مودی اپنی مسلم پاپولیشن کے ہوسٹیج رہے فار لانگ. نریندر مودی سے مراد انڈیا کی میں بات کروں. سملرلی the Muslim countries are also hostage to their right wing populist جو ریلیجیس ووٹ بینک ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اب ہوتا یہ ہے کہ دیر از سو مچ انویسٹمنٹ ان دا ہیٹ دیٹ اٹس گیٹ ویری ڈیفیکلٹ لوگوں کو اس فریم ورک اینڈ اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکالنا. ان انڈیا دے ڈیڈ اٹ بیکاز دے ڈیڈ اٹ انٹرنلی اینڈ they are getting that they are doing it at internationally now. In Pakistan we are doing it internally that ہم اپنی تھوڑی سی وہ مذہبی جماعتیں بھی پیچھے ہٹ گئی ہیں اور ملیٹنٹ گروپس کو بھی فارغ کر دیا. لیکن the politicization of the establishment, in fact the politicization of the establishment جو ہے in fact that's a challenging thing. جو اس کی وجہ سے وہ ساری کی ساری جو چیز ہے، وہ جو struggle ہے itself it has failed to get that وہ اس کو وہ بھی نہیں ملا. یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے I personally believe and I foresee جسے کہتے ہیں نا کہ یہ چیز ہے. Let's see کیا ہے اس میں اور کیسے ہوتا ہے. But
That's a very important point in my understanding. Thank you very much.